لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کے لیے رب فرما رہا ہے والشمس وضحاها، اے مصطفیٰ ہمیشہ چمکنے والے سورج، والقمر اذا تلاها، اے چاند کی طرح چاندنی دینے والے مصطفیٰ. ذرا خیال کرو، چہروں کی تعریف کر رہا ہے رب، لیکن شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. چہروں کو سورج سے تمثیل دے رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. قمر سے تمثیل دے رہا سے تشبیہ دے رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. میرے عزیز کہنا یہ ہے، آپ کے لمبے لمبے جود و سخا والے ہاتھ کو کا بیان رب فرما رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. رب کائنات ہے کہ آپ کے سراپا کا ذکر فرما رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزو، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے رب، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. رب تبارک و تعالی اب اپنے احسانات کو یاد دلا رہا ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. رب تعالی فرما رہا ہے والتین، اے محبوب، اے حبیب، آپ نے جس زمین پر قدم رکھ دیا ہے اس زمین کی قسم ہے، اے محبوب اب تو راضی ہو جائیے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. باغیچوں کی قسم کھا رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. شہر کی قسم کھا رہا ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. ارے اسی پہ بس نہیں، اللہ تبارک و تعالی حبیب کبریا کے ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جس پہ حبیب نے سواری فرمائی. والعادیات ضبحا، اے محبوب جس پہ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی ان گھوڑوں کی قسم ہے، پھر بھی وہ شمع نبوت ہے کہ اشکبار ہے. یہ اشک تھم کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ رب کی بارگاہ میں حبیب کی ایک عرضی ہے کہ اے مولا تو میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے. رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ یہ ہے کہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے. اللہ نے آدم کی دعا قبول فرمائی، نوح کی دعا قبول فرمائی، شیس کی دعا قبول فرمائی، یحییٰ کی دعا قبول فرمائی، یوشع کی دعا قبول فرمائی، یوسف کی دعا قبول فرمائی، یونس کی دعا قبول فرمائی، عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی. لیکن حبیب کبریا ہیں، ماں کے شکم سے ہوائدہ ہوئے، سجدے میں سر دیا، یہی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی. خانے کعبہ کے گرد گئے، یہی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی. صفا و مروہ پہ گئے، یہی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی. مینا عرفات مزدلفہ میں گئے، یہی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی. مدینہ منورہ گئے، یہی دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی. آج قبر انور میں ہے، یہی دعا فرما رہے ہیں رب حبلی امتی. مجھے حیرت ہے کہ سارے نبیوں کی دعا قبول، نبی کی کیوں نہیں قبول؟ ہمارے نبی کی قبول ہونی چاہیے نا. جودی پہ لگے کشتی، طور پہ ملے تجلی، تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعا بھی قبول ہونی چاہیے نا. لیکن میرے رسول کی آرزو ایسی ویسی نہیں ہے. میرے رسول کی آرزو اور تمنا یہ ہے میری امت ہبہ کر دی جائے، اور اگر امت ہبہ ہو جاتی ہے تو میدان محشر کس کے لیے؟ میزان کس کے لیے؟ عدل کس کے لیے ہوگا؟ کیونکہ امت رسول جن و بشر ہیں، اور اگر یہ جن و بشر نبی کے لیے ہبہ کر دیے جائیں تو بتاؤ محشر کس کے لیے قائم ہوگا؟ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، فوراً ہی کہیں گے حضرات زبان کو لوٹا لیجئے، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محشر کا محتاج نہیں ہے، محشری اللہ کے محتاج ہیں. میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا رب محشر کا محتاج نہیں کہ وہاں وہ اپنا جلوہ دکھائے، اپنی حقانیت کو ظاہر فرمائے. میرا رب محشر کا محتاج نہیں ہے. سنو، محشر اس لیے قائم فرمانا چاہتا ہے کہ کل میدان محشر جب سارے انسان و جن جمع ہو تو عظمت مصطفیٰ کو دکھایا جائے. وہاں شان کبریائی نہ دکھائی جائے بلکہ شان مصطفیٰ دکھائی جائے.
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अनकरीब है महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो सुनो, रज़ाए मोहम्मद है किसमें? अल्लाह ने नमाज दी इसलिए ताकि ये नमाज उम्मत रसूल भी पढ़ सकें। अब जब नमाजी नमाज को पढ़ लेते हैं तो नबी के लिए हिबा कर दिए जाते हैं, नबी के लिए हिबा कर दिए जाते हैं। अब वो नमाजी ना समझे कि जो घूम घूम के चक्कर काट काट के पढ़ते हैं खुश ना हो जाए कि ये तो हमारे लिए हजरत कह के गए। सुनो, ऐसों के लिए जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, कुरान में आया है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है, जहन्नम का सबसे निचला तबका है उन नमाजियों के लिए कि जो नमाजें तो पढ़ते हैं मगर दिखावे की। तो दिखावे की नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है। सुनो, वो नमाज कि जिस नमाज को मुस्तफ़ा के जरिए अबू बकर ने लिया सिद्दीक अकबर हो गए, वो नमाज कि जिस नमाज को उमर ने लिया फारूक आजम हो गए, वो नमाज कि जिस नमाज को लेकर के अली गनी उस्मान गनी हो गए, जिस नमाज को लेकर अली शजी हो गए, जिस नमाज को लेकर हसनैन करीबैन शहीद हो गए, शहीद मर्तबे शहादत पा गए, जिस नमाज को लेकर गौस ख्वाजा ने मर्तबे विलायत पा लिया। बिरादराने मिल्लत, जब ये नमाजें पढ़ने वाले कल मैदान महशर पहुंचेंगे तो इस आयत करीमा में फरमाया रब ने अनकरीब ऐ महबूबा आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरे अजीज, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कल मैदान महशर जब नफसी नफसी का आलम होगा, हर तरफ भाग दौड़ हो रही होगी कि कोई हमें बचा ले, कोई हमें बचा ले। उस वक्त मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब को लिवाउल हम्द देगा। यह है नेमत, नबी राजी हो जाएंगे। फिर भी वो शमे नबूवत है कि अशकबार रहेगी। हौज़े कौसर, कौसर तस्लीम, ये तो अल्लाह ताला ने हश्र से पहले ही मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया है। बिरादराने मिल्लत, क्या है कि जिससे नबी राजी होंगे? तो सुनो, मैदान महशर अल्लाह ताला अहले बैत अतहार को पेश फरमाएगा, मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला अबू बकर को पेश करेगा, उनके साथ तमाम सिद्दीकीन जाएंगे, नबी राजी हो जाएंगे। उमर को पेश करेगा, तमाम अदल इंसाफ करने वाले जाएंगे, नबी राजी हो जाएंगे। अजीजों, इला आखिर ही कहना यह चाहता हूं कि ये वो लोग हैं कि जो नबी की सुन्नतों पे, नबी के इश्क में सरशार होकर अपनी इबादतें करेंगे, वो मुस्तफा के लिए हिबा कर दिए जाएंगे। और जो नबी के लिए हिबा कर दिया जाएगा, वो सोहबत नबी पाकर, वो निस्बत नबी पाकर नबी की सिफत भी ले लेगा। ये शफाअत कुल के कुल नबी के लिए है, लेकिन जब ये निस्बत वाले पहुंचेंगे तो इनमें भी असर पाया जाएगा। क्योंकि किसी हिंदी शायर ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। तो ये वो लोग होंगे कि जो खुद भी बख्शे जाएंगे और दूसरों को भी बख्शवाने की सलाहियत रखेंगे। ए मुसलमानों, आपसे यही कहना है, अगर चाहते हो कि तुम कल मैदान महशर नबी की रजा का सबब बन जाओ, तो इस दारुल अमल में मुसलमानों मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क अपने सीने में बसाकर, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में रखकर नबी की शरीयत पर गामजन हो जाओ। मुसलमानों, अपने अमाल की इस्लाह करो, खता और भूल से अपने आप को लौटा लो, नेकियां करो, अच्छाइयां करो, ताकि कल जहन्नम का ईंधन तुम्हें ना बनाया जाए। सुनो, मेरे रसूल का अख्तियार यह भी है कि वो जहन्नम में जाने वाले अपने उम्मती को भी निकाल कर जन्नत पहुंचाएंगे। लेकिन जहन्नम में जाना अच्छा है, ये अच्छा है ना कि अल्लाह तुम्हें तोहफा बनाए और नबी की बारगाह में पेश कर दे, ये अच्छा है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि अब दूसरों में ऐब ना निकालो, दूसरों को मत देखो। ये आंखें जब खुलती हैं तो दूसरों का ऐब दिखता है, दूसरों की बुराइयां दिखती हैं, दूसरों की खताएं दिखती हैं। या हम उससे लड़ने पे आमादा होते हैं या उसके ऐब को उसके गायबाने में बयान करने पे आमादा होते हैं। मेरे अजीज, इन आंखों की फितरत है कि ये
اچھا نہیں دیکھتی ہے، عیب دیکھتی ہے. یہ آنکھیں جب دیکھیں گی عیب دیکھیں گی. مثلاً اگر کسی گلاب کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تقاضۂ بشری کے تحت آپ کہو گے بہت خوبصورت ہے، لیکن جیسے ہی نگاہوں کا مرکز وہ گلاب بنے گا تو اب اس کے حسن پر نہیں، اس کے عیب کو تلاش کرنے میں آپ کی نگاہیں لگ جائیں گی. کہاں کیڑے نے کاٹ کر ان کی پنکھڑیوں میں سوراخ کیا ہے، اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہوگا وہاں جا کے آپ کی نگاہ ٹک جائے گی. کہاں پنکھڑیاں مرجھا گئی ہیں اس پر آپ کی نظر پڑ جائے گی، کیونکہ یہ نگاہیں دوسروں کا عیب دیکھتی ہیں. اے میرے عزیز، آپ کا تعلق خانقاہوں سے ہے. الحمدللہ حیدرآباد وہ تاریخی شہر ہے کہ جہاں مرشدین نے کل بھی دعوت دی تھی، آج بھی دعوت دے رہے ہیں. کل بھی یہاں علم و عرفان کے جام آپ کو پلائے گئے، آج بھی پلائے جا رہے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک پلائے جاتے رہیں گے. تو سنو، خانقاہی تہذیب یہ ہے، خانقاہی کلچر یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا اچھا نہیں ہے. بس ذرا گردن جھکاؤ، اپنی ان آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں سے خود کو دیکھو. خود کو دیکھو گے تو خدا دکھ جائے گا. اگر خود دیکھنا چاہتے ہو خود ہی کو دیکھو، خدا مل جائے گا. بغیر خودی کے خدا نہیں ملے گا. جب خودی دکھ جائے گی تو خدا کو پانا آسان ہوگا، کیونکہ فطرت انسانی ہے کہ اگر انسان عیب دیکھتا ہے دوسروں کا بھی تو اسے جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس سے محبت ہے نا بھائی. مثال کے طور پر میرے کپڑے پہ اگر کوئی چیز پڑی ہو، میرا چاہنے والا یہاں بیٹھا ہے، وہ اسے بری لگ رہی ہے تو کیا کرے گا؟ آئے گا، مجھے بتائے گا نہیں، خود سے صاف کر دے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود سے صاف کر دے گا. تو آپ اپنی ذات سے تو محبت کر رہے ہو، اپنی ذات سے تو ہر انسان محبت کرتا ہے نا. جب آپ نظر ڈالو گے تو آپ کے عیب و خطا جب نظر آئیں گے تو اسے چھوڑ کے رکھو گے؟ بولیے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے دامن میں داغ لگے تو مجھے بتاؤ گے نہیں، آگے خود صاف کرو گے؟ تو آپ کے دامن میں اگر داغ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں گے تو اس کو چھوڑ کر رکھیں گے؟ بولیے. خانقاہیں یہی تعلیم دیتی ہیں کہ دوسروں کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. تقاضۂ بشری کے تحت خود بخود تم صفائی کی طرف آمادہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بڑی نظافت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑے نزاکت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑے حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے. میرے عزیز، تو میں آج چاہوں گا کہ آج کی اس مقدس محفل میں، نبی کی محفل میں ہم تم سب آئے ہیں تو کیوں نہ مل بیٹھ کر کے آؤ، ایک دوسرے کو نہ دیکھ کر خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. انشاءاللہ اگر آپ نے سچے دل سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی تو بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کے اب تک کی زندگی کل کا کل نظر آ جائے گا. اور جب نظر آ جائے عیب و خطا تو اسے چھوڑیے نہیں، اس عیب و خطا کو اٹھا کر رب کے حضور پیش کر دیجئے. اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میرا بندہ استغفار کرے، میرا بندہ توبہ کرے، میرا بندہ میری بارگاہ میں معافی مانگے. او بابا آپ تشریف لگے بیٹھ جائیے. اب اس وقت معاملہ دوسرا ہے. ایک میدان کربلا میں امام حسین نے بھی، وہ بڑے پاک و صاف تھے، طیب و طاہر تھے، لیکن جو دعوت میں دینے جا رہا ہوں آج کی رات، وہ شب عاشور حضرت امام حسین نے اسی دعوت کو اپنے رفقا میں دیا تھا کہ تلواریں مت رگڑو، اس میں کامیابی نہیں ہے. کردار کو اچھا بنا لو، عمل کو درست کر لو، یہ رات ہے، اسی رات میں اپنے رب کو منا لو. تو میرے حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے دوستوں سے نہیں کہا تھا کہ کربلا کی ریت پر اپنی تلواروں کو خوب سیکل کر لو. نہیں، انہوں نے یہی سبق دیا تھا کہ آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکو، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور عرضیاں پیش کر کے اس رب کو منا لو. وہ راضی ہو گیا تو ہماری کامیابی ہے. حسین کی صدا نے انہیں ایسا کامیاب کر دیا کہ غریب نواز فرماتے ہیں، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. تو اے عزیزو، کہنا یہ ہے کہ جو رات امام حسین نے کربلا میں کاٹی تھی، آج اسی کا کچھ پل تمہارے پاس بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سانسیں خدا نے تمہیں دی ہیں، تم بھی اس حسین کے عاشق بن کر، اہل بیت کے عاشق بن کر، رسول کے عاشق بن کر
اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دو. میرا یقین یہ کہتا ہے اگرچہ یہ منڈی ہے, یہاں اچھے برے سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اس منڈی میں آج کی اس رات اگر تم نے اچھائی کے کام سیکھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ کل کی صبح تم پھر ترازو میں ڈانڈی نہیں مارو گے, اور تمہارے کاروبار میں پھر ایسا بھی نہیں کہ بے برکتی ہو. یقین جانو سچے دل سے اگر تم نے استغفار کر لیا تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان پھر اپنی ڈانڈیاں مارے گا نہیں بلکہ ڈانڈیوں کو جھکا کر دینے کا عادی ہو جائے گا. تو لہذا اور اس کے مال میں کمی بھی نہیں ہوگی, وہ دیتا چلا جائے گا, وہ بیچتا چلا جائے گا, مال ادھر بڑھتا چلا جائے گا, مال ادھر بڑھتا چلا جائے گا, کیونکہ رات میں رب کو راضی کر کے صبح کو دنیا کے کاروبار میں لگا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی, کل کا وہ عقبہ تمہارا اچھا ہوگا. لہذا میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے, دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم سے کیا خطا اور بھول ہوئی, ہم نے کیا گناہ کیے, ہم نے کیا برائیاں کی, ہم نے کیا جرم کیے. اگر آپ نے خطا و بھول کی ہے, گناہ کیے ہیں, تو انہی گناہوں کو, انہی خطاؤں کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیجئے. اللہ غفور الرحیم ہے, خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے نہ میں آپ کو دیکھوں نہ آپ مجھے دیکھیں, آؤ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں. پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتے. اے اللہ تو ہی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. آپ یقین جانیں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. اے عزیزو ذاکر بنیے, کثرت ذکر کیجئے. لیکن ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ذکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ذکر کیجئے, لیکن ذکر کی دعوت دے کر ہمیں حکم رب سے جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ رب کی اس دعوت سے الگ رکھنا چاہتے ہیں. زندگی بھر کلمہ پڑھنے سے کچھ نہ ہوگا میرے عزیز, وہ کلمہ پڑھ کر کلمے کے دائرے میں ہونا ہوگا. ذکر کلمے کا کرو گے تو کلمے کے دائرے میں نماز ہے, کلمے کے دائرے میں روزہ ہے, کلمے کے دائرے میں حج ہے, کلمے کے دائرے میں زکوٰۃ ہے, فرائض ہیں, واجبات ہیں. جب آپ ذکر کرو گے تو یہ سب چیزیں آپ پر فرض ہو جائیں گی, اس کا کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. لہذا عزیزو ذاکر بنیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں توفیق دے ہم کثرت ذکر کریں, اور اللہ توفیق دے تو استغفار کے عادی بنیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. میرے عزیز آپ سب توبہ و استغفار کے عادی بنیے, کیونکہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے آپ سے, اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو بھی رب تبارک و تعالیٰ اس تمام گناہ کو
ختم کر دیتا ہے, تمہیں پاک و صاف کر دیتا ہے. لہذا عزیزو, صفائی قلب کیجئے اور سچے مومن بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. عظمت اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی رسول کی محبت کو ہم اپنے سینے میں رکھ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر کے شریعت کی پابندی کی طرف آمادہ رہیں گے. بس انہی کلمات کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گا اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ آج کی اس بس میں آئے ہوئے تمام چھوٹے بڑے مرد و زن کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی 2 منٹ کا آپ نے مراقبہ کیا. اس 2 منٹ میں اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کا بچپن, آپ کی جوانی, اب تک کی زندگی پہ آپ کی نظر چلی گئی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہوگا, اپنے دور کو دیکھا ہوگا ماضی کے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 2 منٹ میں بچپن سے لے کے اب تک کی زندگی کو جھانکنا آپ کے لیے کوئی بوجھ لگا, بھاری لگا؟ تو 2 منٹ میں اگر ہم اپنی پوری زندگی دیکھ سکتے ہیں تو کیا 2 منٹ میں ہم 24 گھنٹہ اپنا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں نا بھائی. تو عزیزو, آپ سے کہنا ہے کہ اگر یہ چیز اچھی لگے تو روزانہ کم سے کم 2 منٹ آپ اپنی ذات کے لیے دیجئے. اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ کے لیے آپ دیتے ہیں وقت, 2 منٹ آپ اپنی ذات کے لیے دیجئے. آپ نے اپنے کو فراموش کر رکھا ہے. یہ 2 منٹ اپنے لیے دیجئے اور اس میں سوچئے کہ میرا یہ 24 گھنٹہ کیسا گزرا, کہیں مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی, کوئی خطا تو نہیں ہوئی. اگر احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی تو رب نے تمہیں موقع دیا ہے, رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو, اللہ تمہاری خطا کو معاف کر دے گا. یہ عادت اگر ڈالو گے, ایک نہ ایک دن ایک چھوٹی سی خطا کا احساس تمہیں ڈرا دے گا, اور جس دن تم ڈرو گے خشیت الہی تمہارے دل کو ہلا دے گا, لرزا دے گا, اور پھر تمہارے اس دل سے ایک قطرہ کھینچ کر تمہارے پلکوں کے پپوٹوں پہ سجے گا. جس دن وہ قطرہ خوف کا, خشیت کا تمہاری پلکوں کے پپوٹوں پہ سج گیا, وہ ڈھلکنے بھی نہیں پائے گا کہ وہ رب غفور ہماری خطاؤں کو اگرچہ پہاڑ کے وزن کے برابر بھی ہوں گی, اللہ اسے معاف فرما دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے مت خوش کیجئے, اللہ کو خوش کیجئے. میں خوش ہو کے کیا کروں گا؟ میں تو آج ہوں, کل چلا جاؤں گا یہاں سے. لیکن وہ کہ جس کی بارگاہ میں اللہ بلند ہے, آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا ہے, بلندی کی طرف کیا ہے, وہ تمہارے سے کبھی جدا نہیں ہے اور تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. لہذا عزیزو, یہ وعدہ اس رب سے ہے, لہذا 2 منٹ اپنی ذات کے لیے دینا پسند کر لو کہ انشاءاللہ میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تم شرابی ہو تو اب شراب خانے نہیں جاؤ گے, خدا خانے جاؤ گے. برادران ملت اسلامیہ, اس 2 منٹ کے دینے کے عادی بنیے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل جب ہم اور آپ میدان محشر پہنچیں گے تو میرے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 امتی میرے ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب و کتاب جنت چلے جائیں گے, بے حساب و کتاب جنت جائیں گے. تو یہ مت سمجھیے کہ 70,000 جو ہے ہماری گنتی کا ہے. ہمارے محاورے میں جیسے ہم 100 بولتے ہیں, 100 سینکڑوں بولتے ہیں, اسی طرح سے عرب کی زبان میں 70 ہے, 60 ہے, اور کیا نام ہے 60,000 ہے. یہ محاورہ ہے عرب کا, عربی زبان میں یہ محاورہ ہے. تو 70,000 افراد سے مراد یہ ہے کہ وہ کثیر تعداد مومنین کی جائے گی کہ جو دنیا میں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے. یہ ان کے اعمال بھی ترازو پہ رکھے جائیں گے, میزان پہ, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہلکے کر دیے جائیں گے اور آسانیوں کے ساتھ اللہ انہیں جنت پہنچا دے گا. بتاؤ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا. تو لہٰذا عزیزو, آپ سے کہنا ہے کہ 2 منٹ اپنی زندگی کے سانسوں میں سانسیں جو خدا نے دی ہیں 2 منٹ اپنے لیے کم سے کم رکھیے. انشاءاللہ یہ 2 منٹ پھر آپ کو اوقات کا عادی بنا دے گا. آپ بغیر کسی کی دعوت کے حی علی الصلاۃ پہ نماز میں جائیں گے. یہ چکر کاٹنے والوں کے چکر میں نہیں آئیں گے,
حی علی الصلاح کی دعوت پہ آپ نمازی بن جائیں گے، حی علی الفلاح کی دعوت پہ آپ مسجدوں میں پہنچ جائیں گے، اگر یہ 2 منٹ دینے کے عادی آپ ہو گئے. کیونکہ اللہ نے ہر مومن کے دل میں انصاف کرنے والا ایک مفتی رکھا ہے جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تمہیں سب کو شریعت کا پابند بنائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہ کر جینے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.